بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اسم تفضیل۔ اسم تفضیل کے اندر معنی کی زیادتی پائی جا رہی ہوتی ہے، یعنی کثرت پائی جا رہی ہوتی ہے، زیادہ معنی پایا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ اسم مشتق ہے جسے فعل مضارع معلوم سے بنایا جاتا ہے تاکہ یہ اس شخص یا اس چیز کو بتائے کہ جس میں معنی مصدری دوسرے کی بنسبت زیادہ ہو، یعنی دوسرے کی بنسبت اس میں وہ زیادہ معنی پایا جائے۔ جیسے خالد اعلم من زید، خالد زید کی بنسبت زیادہ جاننے والا ہے، تو اس میں خالد کا علم بتایا جا رہا ہے کہ وہ زید سے زیادہ ہے اس کے اندر۔ تو ایسا معنی بتانے کے لیے اسم تفضیل کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ثلاثی مجرد کے ابواب میں اسم تفضیل مذکر افعل کے وزن پر اور مؤنث فعلا کے وزن پر آتا ہے، لیکن ثلاثی مجرد کے رنگ اور عیب کا اگر معنی دینا ہو تو اس کے لیے افعل کا وزن جو ہے وہ صفت مشبہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے احمر بر وزن افعل اور معنی اس کا ہے سرخ۔ لیکن زیادہ تر یعنی رنگ کے علاوہ یا عیب بتانے کے علاوہ یہ اسم تفضیل کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، جیسے افعال بر وزن اکرم یا اعلم یا اس طرح کے جتنے بھی اوزان ہیں وہ اسم تفضیل کے ہی ہیں، وہ اس کے اندر معنی کی زیادتی پائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو ثلاثی مجرد سے یہ افعال کے مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے فعلا کے وزن پر آتا ہے۔ ثلاثی مجرد کے رنگ اور عیب کا معنی بتانے کے لیے ابواب سے اسم تفضیل استعمال ہی نہیں ہوتا، یعنی ان ابواب سے اسم تفضیل استعمال ہی نہیں ہوتا، بلکہ پھر یہ وزن جو ہے یہ صفت مشبہ کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح غیر ثلاثی مجرد سے بھی اسم تفضیل استعمال نہیں ہوتا، رنگ اور عیب بتانے کے لیے ثلاثی مجرد سے استعمال نہیں ہوتا، اور غیر ثلاثی مجرد سے تو اسم تفضیل بالکل بھی استعمال نہیں ہوتا، یعنی تین حرفوں کے علاوہ یہ استعمال نہیں ہوتا۔ اگر ان ابواب میں اسم تفضیل کا معنی ہمیں مطلوب ہو یا ہم نے بیان کرنا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے، تو اس باب کے مصدر سے پہلے اشد یا اکثر جیسے الفاظ لگا دیتے ہیں جس کے ذریعے اسم تفضیل کا معنی حاصل کر لیا جاتا ہے، جیسے الورد اشد حمرۃ من الرمان، ایسے ہی زید اشد اکراما من خالد، یعنی زید جو ہے وہ خالد سے اکرام کرنے میں، عزت کرنے میں بہت آگے ہے، بہت زیادہ اس کے اندر یہ والی صفت پائی جا رہی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ثلاثی مجرد سے افعال اور فعلا کے وزن پر آتا ہے، پھر ثلاثی مجرد سے یہ رنگ اور عیب کا معنی بھی نہیں بتاتا، اور اسی طرح غیر ثلاثی مجرد سے تو یہ بالکل بھی استعمال نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم نے ان جیسی جگہوں سے ہم نے اگر یہ معنی لینا ہے تو ہم کیا کریں گے، شروع میں اشد یا اکثر کا اضافہ کر دیں گے جس سے یہ معنی ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں صرف کبیر اسم تفضیل مذکر کی، جیسے انصر افعل، ترجمہ یہ ہے کہ زیادہ مدد کرنے والا، یعنی دوسرے کی بنسبت زیادہ مدد کرنے والا ایک مرد۔ ایسے ہی انصرانی انصرینی، نسبتاً زیادہ مدد کرنے والے دو مرد۔ ایسے ہی انصرونا انصرینا، نسبتاً زیادہ مدد کرنے والے کئی مرد۔ ایسے ہی عناصر، تو یہ اس کا ترجمہ بھی یہی ہے، زیادہ مرد یعنی کئی مدد کرنے والے۔ پھر اس کے بعد اسم تفضیل کا جو ہے نصرہ نصریانی نصریینی نصریات نصر۔ اب ہم ان کا میزان پڑھتے ہیں، افعل افعلانی افعلون افاعل، فعلا فعلیانی فعلیات فعل۔ تو امید ہے آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا، تو کوئی مادہ لیں اور اس سے یہ اسم تفضیل کی گردان بنائیں ثلاثی مجرد سے، اور اس کے بعد اس کے جو اوزان دیے ہوئے ہیں ان کو قرآن مجید کے اندر بھی تلاش کریں۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔